اور انڈیا ایک اور جنگ کی جانب بڑھتے نظر آتے ہیں۔ اب کی بار کشیدگی کی وجہ سے ایک ایسا سپر ڈیم کی تعمیر ہے جس کی دنیا میں کوئی مثال موجود نہیں۔ انڈیا میں کچھ لوگوں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اگر چین نے انڈیا کے سرحد کے قریب اتنا بڑا ڈیم تعمیر کر لیا تو چین اسے ہتھیار کے طور پر بھی استعمال کر سکتا ہے۔ چین نے اعلان کیا کہ وہ تبت سے نکلنے والے یارلانگ زانگبو دریا پر ایک ڈیم تعمیر کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس ڈیم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کی بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت دنیا میں کسی بھی منصوبے سے زیادہ ہے۔ کچھ اندازوں کے مطابق اس کی بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت 70,000 میگا واٹ فی گھنٹہ سے زیادہ ہے، جو اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ بجلی پیدا کرنے والی تھری گورجز ڈیم سے بھی 3 گنا زیادہ ہوگا۔ چین کی طرف سے دریائے یارلانگ زانگبو پر تعمیر کے اعلان کے بعد انڈیا نے محتاط رویہ اپنایا ہے اور صرف اتنا کہا ہے کہ وہ ڈیم کی تعمیر کے حوالے سے خبروں پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ انڈیا کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ بھارت اپنے تحفظات اور خیالات کو مسلسل چین کی حکومت تک پہنچاتا رہا ہے اور چین سے مسلسل کہہ رہا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ اس کے کسی منصوبے سے پڑوسی ممالک کے مفادات متاثر نہ ہو۔ البتہ چین کی جانب سے ڈیم کی تعمیر کے اعلان کے چند دن بعد انڈیا کے وزارت واٹر کے ایک اہلکار نے خبر رساں ادارے روائٹر کو بتایا کہ بھارت بھی برہما پترا پر ایک بڑا ڈیم تعمیر کرنے کے بارے میں سوچ و بچار کر رہا ہے تاکہ چین کے ڈیم کی تعمیر سے پیدا ہونے والے منفی اثرات کو کم کیا جا سکے۔ دریائے یارلانگ زانگبو انڈیا میں برہما پترا کے نام سے جانا جاتا ہے اور وہ انڈیا سے ہوتا ہوا بنگلہ دیش تک جاتا ہے جہاں سے وہ سمندر میں داخل ہوتا ہے۔ اس منصوبے کے بارے میں کافی عرصے سے چامگیا ہو رہی تھی، لیکن اس کمیونسٹ پارٹی کے حالیہ اجلاس میں جن منصوبوں کو اگلے 5 برسوں میں مکمل کرنے کی منظوری دی گئی ان میں یارلانگ زانگبو ڈیم بھی شامل ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ چین اور انڈیا کے مابین پانی کی جنگ اگر چڑھ گئی تو یہ قابو سے باہر ہو سکتی ہے اور بنگلہ دیش کو اس سے بھی بری طرح متاثر کر سکتی ہے۔ ابھی تک اس ڈیم کے مقام کی تصدیق نہیں کی گئی، لیکن خیال کیا جاتا ہے کہ یہ ہماچل پردیش کے اوپر اس موڑ پر تعمیر کیا جائے گا جسے گریٹ بھینڈ کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس مقام سے دریائے یارلانگ زانگبو ایک تیز چکر کاٹ کر ہماچل پردیش میں داخل ہو جاتا ہے جہاں اس کا نام برہما پترا میں بدل جاتا ہے۔ انڈیا میں ماہرین ایسے خدشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ چین کی طرف سے ڈیم کی تعمیر ایسی جگہ پر ہو رہی ہے جو اگر کسی قدرتی آفت کی وجہ سے ٹوٹ گیا تو چین کو تو اس سے کچھ نقصان نہیں ہوگا، لیکن انڈیا کو اس کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ انڈیا اور چین کے مابین پانی کی تقسیم کے حوالے کوئی معاہدہ موجود نہیں ہے۔ چین اور انڈیا نے 2002 میں پانی کے بہاؤ کا ڈیٹا ایک دوسرے سے شیئر کرنے کا ایک معاہدہ کر رکھا ہے، لیکن انڈیا کا کہنا ہے کہ 2017 میں ڈوکلام کے علاقے انڈیا اور چین کے فوجوں کے مابین کشیدگی کے بعد سے چین نے وہ تعاون بھی ختم کر دیا ہے اور اس ڈیم کی وجہ سے بنگلہ دیش کو یہ نقصان ہو رہا ہے کہ یہ دریا بھارت کے بعد بنگلہ دیش میں داخل ہو جاتا ہے اور اگر یہ ڈیم تعمیر ہو گیا تو اس کی وجہ سے پانی صرف چین اور انڈیا کے لیے ہی رہ جائے گا اور اس کی وجہ سے بنگلہ دیش کافی نقصان میں پڑ جائے گا اور پاکستان اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ رہے۔ حالانکہ پاکستان اور چین ایک دوست ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ چین نے انڈیا کو یہ دھمکی دی ہے کہ وہ اگر کشمیر کے بارے میں کہے تو چین پاکستان کے ساتھ ہوگا۔